بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ خصوصاً دکھی عورتوں کے لیے ہے، اور آپ کے دکھ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی پریشانی کو ختم اور کم کرنے کے لیے ہم نے اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا وظیفہ آپ کو بتانا ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر کسی کو کوئی سہارا نہیں دے سکتا۔ عورت خصوصاً مظلوم ہوتی ہے، جو بندہ اس کو سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے وہ اس کو نیگیٹو سوچ کر اس کے قریب جاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو وہ صدقے دل کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بس اپنا کوئی اندر مقصد لے کر اس کے قریب جاتا ہے۔ اس لیے میں آج اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ لوگوں کے سہاروں کو چھوڑ دو۔ جو بندے ہیں ان کے سہاروں کو دل سے نکال دو۔ سہارا صرف فقط اپنے اللہ کا رکھو۔ جب اپنے رب کا سہارا رکھو گی، اپنے اللہ پر اعتماد رکھو گی، اللہ کے سامنے رو لو گی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو گی، تو کبھی میرا رب عرش والا آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس ہمارے معاشرے کے اندر عورت مظلوم ہے۔ میں نے اپنے اکثر دیکھا ہے آنکھوں سے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنا ماں باپ چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنے بہن بھائی چھوڑ دیتی ہے، کتنے قریبی رشتے جس کے ساتھ انسان ایک پل نہیں اس کے بغیر رہ سکتا۔ دیکھو نا، ایک جگہ جب چھوٹی عمر ہوتی ہے تو کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ماں باپ اس کو پیار کرتے ہیں، بھائی اس سے پیار کرتے ہیں، بہنیں اس سے پیار کرتی ہیں، ہمسائے اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ان سب رشتوں کو چھوڑ دیتی ہے، ان سب اپنے پیاروں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی خواہشات کو ذبح کر دیتی ہے، اپنی اس ماں کو چھوڑ دیتی ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ میرے رب کا کیسا نظام ہے! اپنے باپ کو چھوڑ دیتی ہے جس نے سارا دن مزدوری کر کر کے اس کو پالا، اس کو پڑھایا، اس کی صحت کا خیال رکھا۔ وہ بہن بھائی جو اس کے بغیر ایک پل زندہ نہیں رہ سکتے تھے، وہ اپنی عزت سمجھتے تھے، اس کے بغیر ان کا جینا مرنا وہ ایک مشکل تھا۔ لیکن کیسا نظام ہے جب وہ اپنی ان سب خواہشات پر پانی پھیر کر، ان رشتوں کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائی اور بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر، اپنے اس آبائی گھر کو چھوڑ کر، ان گلیوں کو چھوڑ کر، ان دروازوں کو چھوڑ کر، ان اپنی دوستوں کو چھوڑ کر جب چلی جاتی ہے تو کتنا بڑا امتحان ہے اس پر، یہ تو سوچو۔ اگر آپ اس کے اوپر غور کر لیں تو خدا کی قسم آپ کا سینہ چیر جائے، آپ کا دل پھٹ جائے۔ آپ نے کبھی ڈیپلی سوچا ہی نہیں، آپ نے کبھی اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا، اور اگر غور کر لیتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ بس ایسے جانوروں کی طرح صبح اٹھا، کھانا کھایا، نکل گیا، شام کو پھر کھانا کھا کر سو گئے۔ کیا اس لیے اللہ نے آپ کو بنایا ہے؟ اللہ تو قرآن کے اندر بار بار فرماتا ہے کہ افلا یتفکرون، افلا یاکلون، افلا تاکلون۔ اے میرا بندہ، فکر کر اپنی لائف پر، فکر کر اپنی زندگی پر، فکر کر اپنے رشتوں پر، فکر کر اپنے والدین پر، اپنے ہمسایوں پر، آخرت پر، محمد مصطفیٰ کی زندگی کو سمجھ۔ میرا رب تو آپ کو بار بار جھنجھوڑ کر کہتا ہے، لیکن یہ کیا سوچ ہے؟ جب اتنے اچھے ماحول سے نکل کر بچی دوسرے گھر جاتی ہے
تو وہ کتنے ظلم و ستم ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کا سارا سکون، وہ بچپن، وہ جوانی، وہ خوشیاں، وہ لہریں، وہ سب قتل کر دی جاتی ہے وہاں پر جا کر۔ اس کے خواہشات کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کو خوشیوں سے چھری کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ کتنا ظلم ہے ان دکھی عورتوں کے لیے جو اس گھر چلی جاتی ہیں ماں باپ کی عزت رکھتے ہوئے، مصیبتیں سہتی رہتی ہیں، رات کو روتی رہتی ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر روتی رہتی ہیں، اس ماں باپ کو نہیں بتاتی کہ ان کا دل نہ دکھ جائے، اپنے بھائیوں کو نہیں بتاتی کہ لڑ جھگڑ نہ جائے۔ کیا زندگی ہے! وہ اپنے دل کی خواہشوں کو اندر ہی دبا کر رو 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 کر اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ کتنا ظلم ہے آج ان دکھی عورتوں سے، آج ان دکھی میری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے، آج دکھی ان میری خوبصورت وہ لڑکیاں جو ابھی شادی ہو کر گئی اور رو رہی ہیں اور اپنی زندگی پریشانی کے عالم میں گزار رہی ہیں۔ راتیں اتنی لمبی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ادھر بن جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک خاص وظیفہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقین جانے میں بیان تو کر رہا ہوں لیکن میرا دل رو رہا ہے، میرا دل رو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ لڑکی، عورت جب گھر کے اندر آئے، خدا کی قسم یہ گھر کا سہرا ہے، گھر کی خوبصورتی ہے۔ یہ دیکھو ماں کی صورت میں ہوتی ہے، یہ ایک بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے، ایک بہن کی صورت میں ہوتی ہے اور ایک بیوی کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ یہ جب گھر آئے تو اس کا ادب کرو، اس سے پیار کرو، اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ ناظرین، کل منگل کا دن ہے، میں اپنے تمام بہنوں بیٹیوں سے یہ کہوں گا جو پریشان حال ہیں، نماز مغرب کے بعد اگر ٹائم مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عشاء کے بعد کر لینا۔ منگل کے دن کسی وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اکیلے کمرے میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاؤ اور اپنے نبی پر 3 بار درود شریف پڑھ کر پھر اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 99 دانوں والی تسبیح لے لینی ہے اور ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 99 بار پڑھنا ہے، ایک کم 100، اور پڑھ کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر تھوڑے سے آنسو بہا لینا۔ خدا کی قسم زندگی کے نقشے بدل جائیں گے۔ یہ معمول بنا لو، کیونکہ گھروں کے اندر جب بیٹیاں سکھی ہوتی ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں، جب بیٹیاں خوش ہوتی ہیں تو بھائی خوش ہوتے ہیں، جب یہ دکھی ہوتی ہیں تو خدا کی قسم اس کائنات میں ان بھائیوں اور والدین کو سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے جو میری مائیں بہنیں بیٹیوں کے گھر یہ معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچا دیجیے گا، یہ آپ پر قرض ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔